الادین ایک غریب اور ایماندار لڑکا تھا جو اپنی بیوہ ماں اور بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی ماں مٹی کے برتن بناتی تھی۔ الادین بھی برتن بنانے میں اپنی ماں کی مدد کرتا۔ ان تینوں کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے جو ان کی مدد کر سکتے، لہٰذا انہیں اپنے مشکل حالات کا خود ہی مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن ایک ظالم اور لالچی جادوگر ان کے شہر آیا جو امیر بننا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اسے ایک ایماندار نوجوان کی ضرورت تھی۔ وہ الادین کے متعلق سن چکا تھا۔ جادوگر کو بازار میں الادین کی بہن ملی۔ جادوگر نے الادین کی بہن کو کہا، میں تمہارا چچا ہوں اور الادین سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئی۔ جادوگر الادین کی ماں کو کہنے لگا، مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے مرحوم بھائی کے بچے مشکل وقت گزار رہے ہیں۔ میں یہ سن کر بہت پریشان ہوا، اس لیے میں آپ سب کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ الادین کی ماں اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ جادوگر نے کہا، پریشان ہونے والی بات نہیں، میں کافی عرصے بعد آپ سے ملنے آیا ہوں، اس لیے آپ مجھے پہچان نہیں پا رہی۔ الادین کی ماں نے کہا، ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جادوگر بولا، میں چاہتا ہوں آپ امیروں والی زندگی گزاریں، اس لیے آپ کو میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ چونکہ الادین ایک ایماندار بچہ ہے، یہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ آپ بس یہ کام کریں، شہر سے تھوڑی دور نکلتے ہی ایک غار ہے، الادین کو وہاں بھیج دینا۔ غار میں ایک پرانا چراغ ڈھونڈنا ہے جو ہم دونوں مل کر ڈھونڈ لیں گے۔ الادین کی ماں مان گئی اور اس نے الادین کو غار میں بھیج دیا۔ جادوگر کو معلوم تھا کہ صرف الادین جیسا صاف دل انسان ہی اس غار کے اندر جا سکتا ہے۔ الادین اندر گیا اور جلد ہی اسے وہ چراغ مل گیا۔ جیسے ہی وہ غار کے داخلی راستے کی طرف واپس گیا، اس نے غور کیا، غار خزانوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہاں چمکتا ہوا سونا اور جواہرات دیکھے۔ اس نے چچا سے کہا، کیا میں اس میں سے کچھ اپنے ساتھ لا سکتا ہوں؟ جب جادوگر نے یہ سنا تو اس نے غصے میں الادین کو حکم دیا کہ جو کہا گیا ہے صرف وہی کرو۔ الادین نے اصرار کیا کہ اسے اس خزانے میں سے کچھ حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے۔ جادوگر کو بہت غصہ آیا اور اس نے الادین سے کہا، میں تمہیں اس غار میں بند کر کے جا رہا ہوں۔ الادین خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی۔ اس نے سوچا، پہلے مجھے اس اندھیری غار میں روشنی چاہیے، شاید یہ چراغ میری مدد کر سکے۔ اس نے چراغ کو ادھر ادھر گھسایا اور اسے اپنے ہاتھوں سے رگڑا۔ اچانک اس نے چراغ سے دھواں باہر نکلتا ہوا دیکھا اور ساتھ ایک زوردار آواز سنی جو کہہ رہی تھی، ہا ہا ہا، اب میں آزاد ہوں۔ الادین ایک بہت بڑے جن کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جن نے الادین سے کہا، مجھے آزاد کرنے کا شکریہ، اب تم میرے مالک ہو اور میں تمہارا نوکر۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ جن کی بات سن کر الادین بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، مجھے میری ماں کے پاس گھر لے جاؤ۔ پلک جھپکتے ہی وہ اپنی ماں کے پاس تھا۔ الادین نے اپنی ماں کو سب کچھ بتایا۔ اس کی ماں نے الادین سے کہا، لگتا ہے اب ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں۔ پھر اس نے چراغ کے جن سے عالیشان محل اور دنیا کی تمام دولت مانگ لی۔ ایک لمحے میں اس کو وہ تمام چیزیں مل گئیں جن کی اس نے خواہش کی تھی۔ کچھ عرصے بعد الادین کی ملاقات بادشاہ کی بیٹی سنڈریلا سے ہوئی، جو ٹہلتے ٹہلتے الادین کے محل پہنچ گئی۔ الادین کا عالیشان محل دیکھ کر سنڈریلا بہت حیران ہوئی۔ الادین نے سنڈریلا کو اپنا سارا محل دکھایا۔ سنڈریلا کی خوبصورتی دیکھ کر الادین نے اس سے شادی کی خواہش کی۔ اب الادین بھی ایک امیر شہزادہ بن چکا تھا۔ بادشاہ نے خوشی سے ان دونوں کی خواہش پوری کر دی اور اس طرح سنڈریلا اور الادین کی شادی ہو گئی۔ الادین اپنی عالیشان زندگی میں بہت خوش تھا۔ وہ کسی بھی صورت اپنی زندگی میں دوبارہ پریشانی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے جن کو حکم دیا کہ جادوگر کو
کسی دور دراز ملک میں قید کر دے۔ جن نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ اب الادین اور سنڈریلا ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ سبسکرائب کریں اور اگلی کہانی کا انتظار کریں۔